سیاسی جو اپہیول ہے پاکستان میں وہ چلتا رہتا ہے. آج صبح کوئی امبیسڈر آئے ہوئے تھے نواز شریف صاحب کے پاس، تو میں کسی ملک کے امبیسڈر تھے، میں بھی ان کے ساتھ بیٹھی تھی. تو انہوں نے کہا کہ یہ جو سیاسی یہ جو انتشار ہے پاکستان کے اندر، اس کے بارے میں آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ تو نواز شریف صاحب نے کہا کہ ہم اسی انتشار میں بڑے ہوئے ہیں، یہی انتشار میں ہم نے پولیٹیکلی گرو کیا ہے، اور آج بھی ہمارے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے، پاکستان میں یہ سدا سے ہوتا ہے. لیکن میں اپنے نوجوانوں سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں، اس سے پہلے کہ میں کسان پیکج کے اوپر بات کروں، میں اپنے نوجوانوں سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ کیا آپ ایک ایسا پاکستان چاہتے ہو کہ جس کے اندر گالی گلوچ ہو، چور ڈاکو کی جھوٹے الزامات ہوں، اس کو پکڑ لو اس کو بند کر دو، اور جب آپ ملک سے اپنے گھر سے باہر نکلیں تو گھیراؤ جلاؤ کی ترغیب دیں، اور آپ کی کوئی توجہ نہ ہو کہ اس ملک میں نوجوانوں کا کیا بنے گا، وہ بھی ڈگریز لے کے بے روزگار پھر رہے ہیں. مجھے احساس ہے اس چیز کا احساس ہے کہ جب آپ کوئی ڈگری لے کے باہر نکلتے ہو اپنے کالج سے، اپنے یونیورسٹی سے، تو آپ کے اوپر ایک بوجھ ہوتا ہے. آپ کو یہ تانے سننے پڑتے ہیں کہ تم مفت کی روٹیاں توڑ رہے ہو، تم ماں باپ کا ساتھ نہیں دے رہے، تم گھر کے اوپر بوجھ بنے ہو، تم فیملی کے اوپر بوجھ بنے ہو. یہ باتیں سننی پڑتی ہیں، لیکن آپ کا قصور اس لیے نہیں ہے کہ ڈگری میں آپ نے محنت کر لی، آپ نے سب کچھ کر لیا، اس کے بعد آپ اپنی ڈگری لے کر دروازے پہ جاتے ہو لیکن آپ کو نوکری نہیں ملتی. مجھے احساس ہے آپ کی تکلیف کا، اور میں یہ پھر سے کہتی ہوں کہ 60,000 روپیہ مہینہ تھوڑا ہے، لیکن کم از کم آغاز ہے، اس کو آگے لے کے جائیں گے انشاءاللہ تعالی. اور یہ آپ جس بھی پارٹی سے بلانگ کرتے ہو، انٹرویوز کے دوران یا آپ کی شارٹ لسٹنگ کے دوران کبھی آپ سے کسی نے پوچھا ہو کہ آپ کا تعلق کس جماعت سے ہے؟ اگر مسلم لیگ نون سے ہے تو نوکری ملے گی، مسلم لیگ نون سے ہے تو نوکری نہیں ملے گی. ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کسی نے یہ پوچھا؟ سوال پوچھا؟ مجھے ہمارے ایک ایم پی ہیں، ان سے میری ملاقات تھی، تو انہوں نے کہا کہ جو کلینکس آن ویلز ہیں، جو ہمارے موبائل ہاسپٹلز ہیں، بہت کامیابی سے الحمدللہ وہ آپ کے گھر کی دہلیز پہ جا کر، آپ کے محلوں میں جا کر آپ کا علاج کر رہے ہیں، بیماروں کا علاج کر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ میں نے ایک گھر میں وہ گاڑی کھڑی دیکھی کلینکس آن ویلز، جس کے اوپر کسی دوسرے ہمارے مخالف سیاسی رہنما کی اس گھر کے اوپر تصویر لگی تھی، اس کا ڈیرا تھا. تو میں نے دل میں سوچا، ان کو تو میں نے نہیں کہا، میں نے دل میں سوچا کہ اگر پنجاب کی چیف منسٹر یہ سوچنے لگ جائے کہ یہ پی ایم ایل این کا مریض ہے، اس کا علاج کروں گی، یہ کسی اور جماعت کا مریض ہے، اس کا میں علاج نہیں کروں گی، تو اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دوں گی؟ آپ کو جس کا نعرہ لگانا ہے لگائیں، لیکن ایک بار ضرور سوچ لیں کہ کیا یہ چیز آپ کو، آپ کے ملک کو، آپ کو، آپ کے مستقبل کو، آپ کے فیوچر کو، پاکستان کی فیوچر جنریشنز کو کہاں لے کر جا رہی ہے؟ میں بھی آج بڑکے لگانے والوں میں سے ہوں، تو میں کہوں میں فلاں صوبے میں جا کے جلسہ کرنے لگی ہوں اور میں فلاں صوبے میں جا کے گھراؤ جلاؤ کرنے لگی ہوں، یہ تو بہت آسان کام ہے کرنا. کام کچھ کرنا نہیں ہے اور گالی نکالنی ہے، جب منہ کھلے اس میں سے غلاظت کے ڈھیر آپ کہنا شروع کر دیں، اور آپ کا ٹوٹل فوکس یہ ہو کہ کس کی تذلیل کس طرح کرنی ہے، کسی کو جو گالی کس طرح دینی ہے، کسی کی عزت کس طرح اچھالنی ہے. تو میں یہ آپ کو بتا دوں کہ ایک اللہ تعالیٰ کی ذات اوپر بیٹھی ہے، جو کہتے ہیں نا کہ کفر کا نظام چل سکتا ہے، ظلم کا نظام نہیں چل سکتا، کیونکہ ظلم جھوٹ کے اوپر بیسڈ ہوتا ہے. اور میں بچوں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتی ہوں، آپ لوگ میرے بچوں کی عمر کے ہو، 25 سے نیچے، میرے بچے 25 سے بڑے ہیں اب ماشاءاللہ. تو میں آپ کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جب کوئی نوجوانوں کی بات کرتا ہے کہ نوجوانوں کو استعمال کرتا ہے، بات کرتا ہے، میں سیاسی بات نہیں کرنا چاہتی، لیکن سیاست جو ہے اس کو بدنام کیا ہوا ہے. سیاست ہم سب کی زندگیوں کا حصہ ہے، اور اگر ہم اچھی سیاست نہیں کریں گے تو ہمارا ملک آگے نہیں بڑھے گا. اس لیے مجھے آپ سے کچھ دل کی باتیں آج کرنی ہیں، کیونکہ نوجوان یہاں پر بیٹھے ہیں. نوجوانوں کے نعرے لگانے والے بڑے آئے بڑے دیکھے آپ نے، لیکن
کوئی نوجوان مجھے ایک نوجوان کھڑا ہو کر کہہ دے کہ پچھلے 6 سال میں کسی نوجوان کو میرٹ پہ نوکری ملی ہے، ایک نوجوان یہ مجھے کہہ دے. جو میں آپ کو بتاتی ہوں، یہ جو ابھی عاشق حسین کرمانی آپ سے خطاب کر رہے تھے جو منسٹر ایگریکلچر ہے، میں نے روایت کو توڑا، میں نے اپنی پوری پارٹی کی ناراضگی مول لی، اور میری کیبنٹ میں 95% تمام نوجوان ہیں ماشاءاللہ. تاریخ کی کوئی کیبنٹ آپ اٹھا کے دیکھ لیں، اور صرف نوجوان نہیں ہیں، ایلیجبل نوجوان ہیں، پڑھے لکھے نوجوان ہیں، محنتی نوجوان ہیں، اور آج عاشق کی محنت کا نتیجہ ہے کہ آپ سب یہاں پر آج بیٹھے ہیں ماشاءاللہ. یہ آپ کا نمائندہ ہے، یہ میرا نمائندہ نہیں ہے، یہ پی ایم ایل این کا نمائندہ نہیں ہے، یہ پنجاب کے ہر نوجوان کا نمائندہ یہاں پر بیٹھا ہے جس نے آپ کی خدمت کی، آپ کے لیے کام کیا. آج پوچھے خیبر پختونخوا سے، میں جس ہسپتال میں جاتی ہوں مجھے خیبر پختونخوا کے مریض ملتے ہیں. ہم نے ہارٹ سرجری پروگرام چلڈرن ہاسپٹل میں شروع کیا، تو کارڈ دیے ہم نے کہ جو بچے جن کی زندگیوں کو خطرہ ہے اور ان کی ہارٹ سرجری ہونی ہے، اور 15,000 بچوں کا بیک لاگ ہے، ویٹنگ لسٹ ہے. اب دل کی جو مرض ہے وہ تو انتظار نہیں کر سکتا. میرے آنے سے پہلے کچھ بچے اس دنیا سے چلے گئے آپریشن کا انتظار کرتے کرتے. تو ہم نے ایک ہارٹ سرجری پروگرام شروع کیا ہے جس میں آپ سب کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ لیس دین اے ویک الحمدللہ ہم 100 سے زائد سرجریز بچوں کی کر چکے جن بچوں کی زندگیوں کو خطرہ تھا. اور اس میں سے بہت سارے مریض خیبر پختونخوا سے آئے ہوئے تھے. ایک کو میں نے خود کارڈ دیا، میں نے پوچھا آپ کہاں سے، انہوں نے کہا ہم کرک سے. بچے کو دل کی تکلیف تھی اور 3-4 مہینے کا وہ بچہ تھا. تو بجائے اس کے کہ آپ کی توجہ عوام کے اوپر ہو، ان کے علاج کے اوپر ہو، ان کی سہولتوں کے اوپر ہو، ان کی مہنگائی کم کرنے پہ ہو، ان کی سڑکیں بنانے پہ ہو، ان کو جابز دینے پہ ہو، آپ کی پوری توجہ ہے کہ کس طرح ہم نے حملہ آور ہونا ہے دوسرے اپنے مخالف کے اوپر. تو یہ اس خدا کے لیے ان باتوں کو سوچیں. یہ آپ کا سوال نہیں ہے، آپ کی طرح کے کروڑوں نوجوانوں کے مستقبل کا سوال ہے، اس ملک کا سوال ہے. اور میں یہ باتیں کرنے سے بالکل گھبراتی نہیں. میرے سامنے میرے مخالف کا کوئی نعرہ لگا دے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. جو سیاسی رہنما ہوتے ہیں ان کو بہت کچھ فیس کرنا پڑتا ہے، لیکن میں حق بات کہنے سے، آپ کو سمجھانے سے میں باز نہیں آؤں گا. اور آپ دیکھو پچھلے 7-8 سال میں ڈیبیٹ، پہلے نواز شریف صاحب کے دور میں ڈیبیٹ ہوتی تھی کہ جی ڈی پی کتنی بڑھ گئی، گروتھ ریٹ کتنا ہے، مہنگائی کتنی نیچے آ گئی ہے، لوڈ شیڈنگ ختم ہو گئی ہے، اتنے کارخانے لگ گئے ہیں، چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور آ گیا ہے، کتنی موٹر ویز بن گئی ہیں، کتنی سڑکیں بن گئی ہیں، کتنی ترقی آ گئی ہے. اور آج ڈیبیٹ کیا ہوتی ہے؟ ڈیبیٹ کا رخ کس طرف موڑا ہے؟ ڈیبیٹ کا رخ اس طرف موڑا ہے کہ کون کتنی اونچی آواز میں کسی کو گالی نکالتا. کیا آپ ایسا پاکستان چاہتے ہو اپنے لیے؟ اور میں ایک اور بات آپ کو بتاؤں، میں ایک ماں کی طرح آپ سے بات کر رہی ہوں. میں جب گھر سے نکلتی ہوں اور آفس جاتی ہوں تو میرا ایک لمحہ، آپ کو پتہ ہے اس اسکیم کو مٹیریلائز کرنے میں ہمیں 6 ماہ لگے، کیونکہ گورنمنٹ کے اپنے پروسیسز ہوتے ہیں، ان کے مطابق آپ کو چلنا پڑتا ہے. لیکن جتنا میں تڑپتی ہوں، کاش میرے پاس کوئی جادو کی چھڑی ہوتی جو اوور نائٹ میں ایسا چینج لے آتی کہ آپ لوگوں کے ہاتھوں میں نوکریاں ہوتی اور آپ کا مستقبل اچھا ہوتا.